دیکھو آج محبت تو اہل بیت سے کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا یار۔ 10 دن آتے ہیں وہ محرم کے، اس میں حسین کو یاد کر لیتے ہیں۔ 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سارا سال چھٹی، کہیں گے عاشق مصطفیٰ۔ صحابہ نے دعوے کیے، کر کے دکھایا۔ صحابہ تو حضور کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دیکھ نہ لیتے۔ کتنے واقعات، پانی نہیں اندر حلق سے اترتا تھا یا رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھ نہیں لیتے۔ اور آج کتنی عمر کے حصے گزر گئے سنت کے بغیر جا رہے۔ اور کیوں نہیں آپ کی طبیعت پر یہ بوجھ آتا، کیوں نہیں آپ کی ایمانی غیرت جاگتی کہ میں رسول اللہ کی سنت کے بغیر کیسے چلوں گا؟ زندگی گزر گئی 30 سال 40 سال 50 سال حضور کی سنت کے بغیر۔ اور آپ نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر حضور نے اگلی جامع بات فرمائی اور گل نہیں مکا چھڑی، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار، دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، پہلے خود محبت کر رہے ہیں، پھر اللہ سے عرض کریں اللہ آپ بھی ان دونوں سے پیار کریں اور اس بندے سے بھی پیار کریں جو ان سے پیار کریں۔ اتنا تو بندہ سیکھ لے کہ پتہ چلے واقعی میں مسلمان۔ آج 4 شعبان ہے اور آج کا دن حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، اور کل 5 شعبان ہے، اور 5 شعبان 4 ہجری میں جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے۔ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء کرام ہوں، انبیاء ہوں، یہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں۔ اب کوئی انبیاء کو برا بھلا کہے تو اس دار اسلام سے خارج ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں اپنی بری زبان استعمال کرتا ہے، اس کا بھی اسلام سے تعلق کوئی نہیں۔ ولیوں کو برا بھلا کہتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے اندر اولیاء کی جا بجا اللہ نے تعریف کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس نے میرے ولی کو تنگ کیا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایک قرآن کی آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی۔ پھر دوسری آیت مدو تکلم ہو گئی وکلم وعد اللہ الحسنی، کہ میرے سارا جتنے بھی آپ کے صحابہ ہیں سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا میں آپ سے معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے دنیاوی آسائشیں دنیاوی چیزیں نہیں چاہیے۔ آپ مشرکین مکہ تو بن کر آئے تھے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ اگر آپ اس دعوت کے ذریعے مال چاہتے ہیں، ہم اتنا مال جمع کریں گے کہ مکے میں سب سے بڑے مالدار آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ اس تبلیغ کے ذریعے آپ بادشاہ چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ پھر کہا کہ اگر اس تبلیغ کے ذریعے آپ نکاح چاہتے ہیں تو ہم مکے کی خوبصورت ترین لڑکیوں سے آپ کا نکاح شادی کروا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ مجھے مال چاہیے نہ ملک چاہیے، بس ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہہ۔ تو حضور نے فرمایا جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں اس کا مجھے بدلہ نہیں چاہیے، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، الا مودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اہل بیت کی تفریق، بس کیا موقع آیا تو وہ بھی بتائیں گے۔ تفریق ایسی کی، ایک علماء نے فقہاء نے تحریر ایک جگہ لکھا کہ اہل بیت کا ایک مصداق جو ہے اللہ کے نبی کے سارے صحابہ، اللہ کے نبی کی ساری امت اور حضور علیہ السلام کے گھر والے، 11 بیگمات ہو گئے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی، اور جتنے بھی حضور علیہ السلام کے نواسے وہ بھی اہل بیت میں۔ اور ایک میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی صرف بیگمات 11 اور حضور علیہ السلام کے داماد اور حضور علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں اپنی اولاد کے پلے باندھ لو۔ آج ہم میں جتنے بیٹھے ہیں غور کریں کہ کیا ان 3 باتوں کو ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے جو سکھانا ہے وہ حب نبیکم، اپنے نبی سے اپنے بچوں کو محبت کرنی سکھاؤ۔ باپ کو پتہ ہوگا محبت کا تو تبھی وہ بچوں کو سکھائے گا۔ جب باپ کو محبت نہیں ہے، باپ محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے، جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کی اداؤں کو لے کر آیا جائے۔ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ہر عمل کس کے مطابق ہوگا؟ حضور علیہ السلام سنت کے مطابق ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی اولاد کو حضور سے محبت کرنے سکھاؤ، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے تذکرے ہوں،
ان کے تذکروں سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پھر امام الانبیاء حضور سے محبت، حضور کے تذکرے تو ہر وقت عبادت ہی عبادت۔ تو اس کے لیے ضروری ہے اگر حضور سے محبت ہے تو حضور کی تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا، خود سیکھ کر روزانہ 2-4 منٹ 5 منٹ بچوں کو کوئی نہ کوئی واقعہ سیرت کا سنانا پڑے گا، تب بچوں کے دل میں حضور کی محبت بیدار ہو۔ اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان اگر زندگی کے اندر یہ 3-4 کتابیں پڑھ لینا، یار یہ 33 نمبروں والا یہ ضرور بنے گا۔ ایک اس میں کتاب ہے آسان ترجمہ قرآن، پڑھ لو آپ، قرآن اٹھائیے، آسان ترجمہ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کا لکھا ہوا ہے، تو کسی اور عالم دین کا آپ ترجمہ لے لیں۔ سیرت پر آ جائیں تو آپ رحیق المختوم کتاب ہے اس کو اٹھا لیجیے، انڈیا کے بزرگ ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ اور جامع کتاب ہے، سیرت پر یہ پڑھ لیں۔ اور جو مسائل ہیں احکام الفقہ کے نام سے ہم نے جو کورس کروایا تھا اس میں پڑھائی تھی، وہ حصہ عبادات ہے، کھانا پینا، وضو، نماز، جنازہ، قربانی، زکوٰۃ، حج، عمرہ، مسجد کے آداب وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں عبادات کے متعلق آ جاتی ہیں۔ یار اتنا تو بندہ سیکھ لے کہ پتہ چلے واقعی میں مسلمان ہوں۔ اور چوتھی چیز، ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ہم رمضان میں شروع بھی کریں گے انشاءاللہ، اسلامی عقائد کے نام سے، اس میں کوئی کسی کو مسلک کو ٹارگٹ کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس میں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یعنی اولیاء کے بارے میں، ایک ایک چیز کو انہوں نے لکھا ہوا کہ اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اپنے بچوں کو نبی سے محبت کرنی سکھاؤ، دوسرا وحب اہل بیت ہی، دوسری چیز اپنے بچوں کو میرے اہل بیت سے محبت کرنی سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا بقراءۃ القرآن، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ قرآن جب خود سیکھیں گے بچوں کو سکھائیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ ساری نعمتیں اس اللہ کی طرف سے، کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، پہنانے والا، زندگی موت دینے والا، سارے کام بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، مختار کل، بگڑی بنانے والا، بنی ہوئی بگڑیوں کو بگاڑ دینے والا، اولاد دینے والا، سارے بارشوں کے خزانے، خوشیوں کے خزانے، بیماریوں کے خزانے، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس؟ ایک اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے خزانوں میں اگر ساری دنیا کے انسانوں کی چاہت کے مطابق دے بھی دیا جائے، فرمایا سوئی جو ہے اس کو سمندر میں ڈبو، اس کو نکالو، جتنا اس کے ساتھ سوئی کے ساتھ کتنا پانی آ جائے گا؟ ایک قطرہ، آدھا قطرہ۔ فرمایا جتنا سوئی کے ساتھ پانی لگا ہے سمندر میں کمی آ گئی، میرے خزانوں میں اللہ فرماتا ہے اتنی بھی کمی کوئی نہیں، ہر ایک کو ہر ایک کی چاہت کے مطابق اگر دے بھی دوں، لا محدود خزانے۔ تو پھر آگے حضور نے کیوں فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کی وجہ سے، میں اس کا رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میرے سر پر نبوت کا سہرہ سجایا گیا۔ تیسری چیز وَأَحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِ لِحُبِّي، اور اگر اللہ سے محبت کر لی، اللہ کے رسول سے محبت کر لی، تو اب میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ بھائی اصغر کے ساتھ اکثر نواسے آتے ہیں، میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں سامنے، ان کے وہ نواسوں کو تھوڑا پیار دیا جائے نا تو ان کے چہرے کی لالی مسکراہٹ بدل جاتی ہے، ایسی ہوتا ہے نا، میرے بچوں کو پیار کر رہے ہیں قاری صاحب۔ تو جو نواسے یا کسی کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ لو، بھائی اس کا ابا خوش ہو جاتا ہے، یار میرے بچوں کو پیار کر رہا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر قاعدہ دستور ہے، امام الانبیاء کی اولاد سے جب محبت کریں گے تو کیا مقام ملے گا، کیا مرتبہ ملے گا، اور پھر امام الانبیاء کے جان نثاروں سے محبت کریں گے کیا مقام ملے گا، کیا مرتبہ ملے گا۔ جو حضور کے لیے ہر موقع پر ڈھالیں بن رہے ہیں، یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گردنیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک واقعات آ رہے ہیں، ٹائم بھی مختصر ہوتا ہے۔ بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، چھوٹا سا بچہ ان کا، یہ بچے بیٹھے ہوئے پیچھے چھوٹے چھوٹے سا ناظرے والے، اب وہ اعلان ہوا صبح جہاد پہ جانا ہے، قاری صاحب اعلان ہوا صبح جہاد پہ جانا ہے، سارا دن ابا کے ساتھ ساتھ، ابا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ رات ہوئی، سونے لگے تو بیٹے نے نا اپنا جو قمیض تھا ابا کے جو کرتا تھا اس کے ساتھ ایسے باندھ دیا کہ اگر صبح ابا اچانک اٹھ کر چلے گئے اور مجھے جاگ ہو جائے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ وہ باپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار تھے، انہوں نے تو حضور کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر حضر کے ساتھی، صبح جب جانے کا وقت ہوا انہوں نے تلوار لی اور اپنا جو کپڑا تھا نا یہاں سے انہوں نے ایسے تلوار سے کاٹ دیا کہ بچے کو پتہ ہی نہ چلے، کھولتے ہوئے اس کی آنکھ نہ کھل جائے، اور یوں اور جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے وہاں۔ تو پھر آگے حضور نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، یہ ترمذی کی روایت ہے 3775۔
نمبر حدیث ہے۔ پھر آگے مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب احادیث کی، اس کے اندر 17,110 ہے۔ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اے اللہ تو اس سے پیار کر جو حسین سے پیار کر۔ پھر کہیں پر حضور فرما رہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، ایک واقعہ میں رات احادیث سے نکال رہا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، میں حضور کے پاس مجھے کوئی ضرورت تھی، میں آ گیا، میں نے دروازے پر دستک دی، ٹھک ٹھک ٹھک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے۔ حضور نے ایسے اوپر چادر لی ہوئی تھی، اب جیسے اوپر چادر لی ہوئی تھی، فخرج النبی وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، چادر تو تھی لیکن چادر کے اندر کچھ حرکت تھی۔ جب چادر کے اندر حرکت ہوئی، فرغت من حاجتی، میں اپنی بات سے مکمل کر لی بات، میں نے کہا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، اللہ کے پیارے رسول چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ کی حرکت مجھے ہوئی ہے، چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فکشفہ فاذا حسن وحسین علی ورقیہ، تو آپ نے جب چادر کو ہٹایا تو نیچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا ھذان بنیہ، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر حضور نے اگلی جامع بات فرمائی اور نے گل نہیں مکا چھڑی۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ پہلے خود محبت کر رہے ہیں، پھر اللہ سے عرض کریں اللہ آپ بھی ان دونوں سے پیار کریں، واحب من یحبہما، اور اس بندے سے بھی پیار کریں جو ان سے پیار کرے، جو ان سے محبت کرتے۔ پانچ شعبان کل ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری ان کی پیدائش کا دن ہے، اور 61 ہجری 10 محرم جمعے کا دن ان کی شہادت کا دن ہے۔ عمر اس وقت 54 سال اور 6.5 ماہ تھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، شہد بھی چٹایا ہے، ایک روایت میں آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کانوں میں اذان دی۔ پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس کے اندر وہ انکار کر رہا تھا احادیث میں ثابت ہی نہیں، اذان دینا بچوں کی ثابت ہی نہیں ہے۔ میرا ہم نے اس کو احادیث سے جواب بھی دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذانیں دی ہیں بچوں کے کانوں میں، صحابہ کا عمل ہے اور آج تک یہ چلا آ رہا۔ اور حضرت امام حسین رضی، دیکھو آج محبت تو اہل بیت سے کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہوتا یار۔ 10 دن آتے ہیں وہ محرم کے، اس میں حسین کو یاد کر لیتے ہیں۔ 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سارا سال چھٹی، سارا سال چھٹی، کہیں گے عاشق مصطفیٰ، کہیں گے ہم حسینی، یہ کام سارے یزیدی کریں گے، اور سنت کو چھوڑ کر کام سارے رسومات بدعات یہود و نصارہ کے طریقے پہ کریں گے، چال ڈال رفتار گفتار ہر عمل یہود و نصارہ کے طریقے، دعویٰ محبت کا حضور کے ساتھ۔ صحابہ نے دعوے کیے، کر کے دکھایا۔ صحابہ تو حضور کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دیکھ نہ لیتے۔ کتنے واقعات، پانی نہیں اندر حلق سے اترتا تھا یا رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھ نہیں لیتے، اور آج کتنی عمر کے حصے گزر گئے سنت کے بغیر جا رہے۔ اور کیوں نہیں آپ کی طبیعت پر یہ بوجھ آتا، کیوں نہیں آپ کی ایمانی غیرت جاگتی کہ میں رسول اللہ کی سنت کے بغیر کیسے چلوں گا؟ زندگی گزر گئی 30 سال 40 سال 50 سال حضور کی سنت کے بغیر، کل کو کیا منہ دکھانا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور اقوال بہت زیادہ ان کی، ہمارے ہاں چلتا یہ ہے مارکیٹ کے اندر جو بیانات درست چل رہے ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں۔ حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عرصہ ہے، جتنے 6 سال 7 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، حضور کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ آ جاتے ہیں وہ کربلا کے اندر، کہ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو، اور بیچ کی درمیان کی زندگی اس کی چھٹی کر دیتے، بیان ہی نہیں کرتے۔ اور بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے، ایک روایت میں تاریخی روایت میں ہے کہ 25 حج پیدل کی، سخاوت ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور اقوال جو سیر الصحابہ کے اندر موجود ہیں، فرمایا ایک قول میں ذکر کر رہا ہوں، فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سچائی عزت ہے، سچائی عزت ہے، اس میں عزت ملے گی، وقار ملے گا، اللہ خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا جھوٹ عجز ہے، جھوٹ ناکامی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اور پھر فرمایا رازداری امانت ہے، کسی نے آپ سے بات کر دی، وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو آگے بیان کرنا یہ خیانت ہے۔ آپ کی اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، اب کیا کرے، اس بات کو آگے بیان کر دیں، نہیں، اس نے بات کر دی، یہ امانت ہے، اب آگے کرو گے یہ خیانت ہے، اور خائن کا بڑا برا حال ہوگا قیامت کے دن۔ پھر دوسرا فرمایا امداد دوستی ہے، کسی غریب کی خیر خواہ کی مدد کر لینا، کسی کا چولہا
جلنے کا ذریعہ سبب بنے. یار ضروری نہیں ہمارے یہاں لاکھوں ہوں ہم نے خرچ کرنے، آپ اپنی وسعت کے مطابق 1 روپیہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے خوش ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، لاؤ سارے مال جمع کرو. جمع ہو رہا ہے تبوک کے موقع کے اوپر، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے صرف ایک کھجور رکھی، اور منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی ایک کھجور اللہ نے قبول کر لی. تو ہم 1 روپیہ کر دیں، 10 روپے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں. پھر فرمایا کہ عمل تجربہ ہے، عمل خزانہ ہے، جو آج عمل کر لیں گے وہ جمع ہو جائے گا. عمل میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سچ ہے، والدین کی خدمت ہے، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، تجارت، لین دین، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عمل. یہ حضرت حسین کی تعلیمات میں. پھر فرمایا حسن خلق عبادت ہے، اچھے اخلاق، میٹھی بات، یہ بھی عبادت ہے. پھر فرمایا خاموشی زینت ہے، ایسے لوگ لیانی میں لگے رہتے ہیں، بے جا فضول کی باتیں، فرمایا وہ نہیں، بلکہ خاموشی کا ہے زینت ہے. من سمن نجا، اللہ کے نبی فرما رہے جس نے خاموشی اختیار کی کامیاب ہوگی. پھر آگے فرمایا سخاوت، یہ دولت مندی ہے. سخی کبھی غریب نہیں ہوتا، کنجوس کبھی مالدار نہیں ہو سکتا، سودی آدمی کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا، اور صدقے زکوٰۃ نکالنے والا کبھی وہ بے سکونہ نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی میں سکون آئے گا، مال میں برکت آئے گا. اور آگے فرمایا کہ نرمی، نرم گفتگو، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے. تو اس لیے ہمیں اگر اہل بیت سے محبت ہے تو ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنا پڑے. اور اگر صرف ہلے گلے کر لیے اور اس کے بعد اپنی خواہشات کے مطابق محبت کا اظہار کر لیا تو یہ ناانصافی، ظلم ہے. تو صحابہ سے محبت، ان کی تعلیمات پر عمل. اہل بیت سے محبت، ان کی تعلیمات پر عمل. انبیاء سے محبت، ان کی تعلیمات پر عمل. ان کی تعلیمات پر عمل کیسے؟ حضور کی شریعت سے پہلے سارے انبیاء جو آئے تھے ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ہے ہم ویسے ہی باقی انبیاء پر ایمان لے کر آئیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.